بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کی تیاری کے وقت میں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کی سب سے بری عادتیں کون سی ہیں، اور میں نے خود سے بھی پوچھا کہ میرے اندر ایسی کون سی عادتیں ہیں جو مجھے برباد کر رہے ہیں۔ خود کو اور لوگوں کو بہت باریکی سے آبزرو کرنے کے بعد میں کچھ ایسی عادتیں جمع کر پایا جو ہر انسان میں کامل ہے اور ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر زیادہ دیر تک رہے تو 100% ہم برباد ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کی عمر جو بھی ہے، لیکن آج کی ویڈیو یوٹیوب کی تمام ویڈیوز جو آپ نے دیکھی ہیں ان سے زیادہ کام کی ہونے والی ہے، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 1، ویسٹنگ یور پریشیس ٹائم، یعنی اپنا قیمتی وقت برباد کرنا۔ آج کل ہمارا سب سے زیادہ ٹائم برباد ہو رہا ہے موبائل پر۔ صبح موبائل، شام موبائل، رات سوتے ہوئے موبائل، پڑھتے ہوئے موبائل، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم فون کو دیکھتے ہیں۔ ہم فون میں اتنے گم ہو چکے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارا قیمتی ٹائم ہے۔ ہم گھنٹے انسٹاگرام پر گزار رہے ہیں، ٹک ٹاک پر گزار رہے ہیں، فضول چیزیں دیکھنے میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ جب ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، مگر پھر بھی کرتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے۔ آپ کا گولڈن ٹائم ہے، اس کو ویسٹ کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں۔ اس کو برباد کر دیا تو آنے والے دنوں میں آپ بہت پچھتانے والے ہو۔ آنے والی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ٹائم ویسٹ کرنا ہی ہے تو بعد میں کرنا، مگر اب کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ کیا تمہاری زندگی بن چکی ہے؟ کیا تمہارا کیریئر سیٹ ہے؟ کیا تمہیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا تمہارے پاس بہت پیسے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ ویڈیو نہ دیکھتے۔ ان کویسچنز کا جواب اگر نہ ہے تو پھر اس عادت کو چھوڑ دو، بلکہ ان چیزوں کے لیے فکر کرو کہ کیسے زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس بارے میں سوچو کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، اس بارے میں سوچو۔ لیکن اگر آپ وقت ضائع کر دیا، یعنی وقت برباد، تو سمجھو کہ زندگی برباد۔ ہیبٹ نمبر 2، ورینگ ٹو مچ، اوور تھنکنگ، یعنی زیادہ سوچنا، پریشان رہنا۔ پرابلم زیادہ سوچنے کی نہیں ہے، فالتو چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ہے۔ ہم فضول چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر ان چیزوں سے ہماری زندگی میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں بھی پہلے بہت سوچتا تھا، گھنٹوں بیکار چیزوں کے بارے میں سوچنا کہ اگر میں نہیں سوچوں گا تو میری زندگی رک جائے گی۔ لیکن جب میں نارمل ہوتا تھا تو پھر ریئلائز ہوتا تھا کہ میں تو بیکار سوچ رہا تھا، وہ چیز تو میری لائف افیکٹ کرتی ہی نہیں۔ اس لیے آپ بھی اس عادت کو چھوڑ دو۔ نگیٹو تھاٹس آتے ہیں، مگر ان سے ڈیل کرنا سیکھو۔ ان کو لے کر پریشان مت رہو۔ ہر ٹائم ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے برین کو سٹریس مت دو۔ جب تک آپ کے برین پر فضول سوچوں کا پریشر رہے گا، یہ کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر سکے گا۔ اس سے بہتر کام لینا ہے تو اس کو ریلیکس کرنا ہوگا، فضول کی سوچوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ جو بھی غلط خیال آئے ان کو اگنور کرنا سیکھنا ہوگا، پھر اس زندگی میں آگے بڑھ سکو گے۔ ورنہ چھوٹی سی بات کو لے کر پریشان ہو جایا کرو گے اور مینٹل پیس برباد ہونے لگے گا۔ کسی بھی چیز کو سوچنے سے پہلے صرف ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا یہ میری زندگی کو افیکٹ کر رہی ہے؟ کیا اس کے بارے میں سوچنے سے کوئی چینج آئے گا؟ اگر نہیں تو اس کو دماغ سے نکال دو۔ ہیبٹ نمبر 3، میننگ لیس ریلیشنز۔ آپ کا رشتہ اگر میننگ فل ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں۔ آپ کے ریلیشن سے اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ریلیشن سے آپ نگیٹو ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ اپنی نارمل لائف سے نکل چکے ہیں، تو چھوڑ دیں۔ آج کل لوگ ایسے رشتوں میں بندھے ہیں جہاں پر دوسروں کے پیر تک چھو رہے ہیں۔
دوسروں کے لیے راتوں کو جاگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ بس ٹائم پاس کے لیے. جس ریلیشن کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ٹائم پاس ہے، تو سمجھ لو کہ وہ آپ کی زندگی کی ساری اچھی چیزوں کو نچوڑ دے گا. کیونکہ ٹائم پاس کرتے کرتے ہم ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں. ہمیں اپنی ویلیو نہیں پتہ، ہم جان بوجھ کر خود کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. اگر کوئی بلاک کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، تب اس کی منتیں کرنے پر آ جاتے ہیں، جو کہ ڈینجرس ہے. ایسا کرنے سے آپ کا کانفیڈنس برباد ہو جائے گا. وہ تمام ریلیشن جو آپ کو کمتر محسوس کرواتے ہیں، جن سے آپ سکون میں نہیں ہیں، جن سے آپ کی زندگی میں گروتھ نہیں ہو رہی، نکل آئے ان سے، چھوڑ دے انہیں اور زندگی کی طرف واپس آئے. یہی بہتر ہے. ہیبٹ نمبر 4، اگنور یور ہیلتھ. کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، مگر آج کے دور میں یہ بات غلط ہے. آج تو ہیلتھ از گریٹر دین ویلتھ. آج کل زندگی کی اہمیت پیسوں سے زیادہ ہے. ایشیا میں 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، جن کے پیر نہیں ہیں، جو اب نارمل ہے. لیکن آپ جو بھی ہو، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ بالکل ٹھیک ہو. تو کیوں اپنی صحت کو پریورٹی نہیں دے پا رہے؟ کیوں ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں؟ انسان ساری زندگی صحت کو اگنور کر کے پیسہ کماتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر وہی پیسہ اپنی صحت پر لگاتا ہے. تو کیا فائدہ ایسے کام کا؟ کیا فائدہ ایسے برڈن کا؟ آپ صرف 3 باتیں یاد رکھ لو. آپ کی صحت کی ضمانت میں دیتا. صبح اٹھ کر پانی پینا. پانی آپ کے جسم سے تمام ٹاکسک کیمیکلز کو نکال دے گا، آپ کو انرجی دے گا. دوسرا، روزانہ 10 منٹ ایکسرسائز کرنا. اور تیسرا، جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا. مہینے میں 1-2 بار اگر چل بھی جائے تو خیر ہے، لیکن لوگ ہفتے میں 3-4 بار کھا رہے ہیں، جن سے ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، ہارٹ کی ایشوز آ رہے ہیں. جنک فوڈ ایک زہر ہے، اور ہم شوق سے اس کو اپنے جسم میں اتار رہے ہیں. اس لیے اس کو اوائڈ کریں. ہیبٹ نمبر 5، تھنک واٹ ادر تھنگز. یہ سوچنے کی عادت کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے سپنے چھین لیے. لوگ جو کرنا چاہتے تھے صرف اسی لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور ہماری سوسائٹی میں تو لوگ جیتے بھی دوسروں کے لیے، کپڑے بھی دوسروں کے لیے پہنتے ہیں. آج کچھ لوگ بہت آگے جا سکتے تھے، مگر کس چیز نے روکا؟ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایسی فضول بات ہے. اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کو کرنے دیتے ہیں، کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ ہم کریں، جو وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم ان کو بن کر دکھائیں، ان کے سامنے آئیں. ایسا کیوں؟ اس چیز کو چھوڑنا ہوگا. لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. یہ ان کا پرابلم ہے جن لوگوں نے دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے. آپ کا کام محنت ہے. آپ نے محنت کرنی ہے اور کامیاب ہونا ہے. آج میری بات لکھ لو، محنت کر لو، کامیاب ہو جاؤ. پھر یہ لوگ جو آج برا کہتے ہیں، یہ کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں رہیں گے، بلکہ الٹا آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے اس بات کو سوچنا بند کر دو کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اسی سوچ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جو آپ سوچتے ہیں کہ میں غلط تھا، مجھے لوگوں کے لیے اپنے خوابوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا. ہیبٹ نمبر 6، یوزلیس آرگیو. لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے، تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ بحث کرو، اگلے سے لڑو، اگلے کا گریبان پکڑو. آج کل لوگ اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں سے بہت بحث کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کے بحث کرنے سے صرف آپ خود بیوقوف بنتے ہیں. کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ کو ہارٹ کرتے ہیں، آپ کو فضول بات کہتے ہیں، اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں. غصے میں آ کر بحث کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور ایسی کیفیت بنا لیتے ہیں کہ آپ کے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے. یہ عادت آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم غصے میں اپنے حواس کھو دو، ایسی حرکتیں کرو جس سے تم اپنی ہی لائف برباد کر دو. ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، زندگی میں ہمیشہ پرسکون رہے. کوئی جتنی بھی بری بات کہے، مسکرا کر اگنور کرنا سیکھے.
ہر کسی سے لڑیں گے تو زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ انہی حرکتوں میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور یہ چیز آپ کا سکون چھین لے گی۔ لوگوں کو صحیح کرتے کرتے آپ خود بگڑنے لگیں گے۔ لوگ غلط کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کو ایکسپیرینس لینے دیں، آپ سب کا اچھا مت سوچیں، ورنہ ساری زندگی لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں ہی ضائع کر دو گے۔ ہیبٹ نمبر 7، تھنکنگ یور سیلف انفیریئر، خود کو کمتر سمجھنا، خود کی صلاحیتوں پر شک کرنا، دوسروں کو اس لیے پروٹوکول دینا کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں، یہ احساس کمتری ہے۔ اس سے باہر نکلے، اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ جب تک آپ خود کو بیکار ہی سمجھیں گے تب تک پرفارم نہیں کر سکتے، آپ بس خود کو کوستے ہی رہیں گے۔ میدان میں اترنے سے، سٹینڈ لینے سے ہی آپ کی صلاحیت نکلے گی۔ آپ کے اندر ایسا ٹیلنٹ موجود ہو سکتا ہے جو پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے، مگر اس کو اس بات سے مت باندھے کہ میں کمزور ہوں، میں کمتر ہوں، مجھ میں کوئی ہابی ہی نہیں ہے، لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ ایک بے وقوفی ہے۔ جب آپ لوگوں کو خود سے بہتر مانیں گے تو لوگ تم کو اور زیادہ رون دیں گے، تمہارے اوپر اور زیادہ چڑھائی کریں گے، اور اپنے کام بھی تم پر ڈالیں گے۔ بس خود کے مقام کو سمجھ لو، خود کی طاقت کو سمجھو۔ لوگوں کے سامنے کبھی ہلکا شو مت کرواؤ، ایسے رہو جیسے آپ کے اندر بھی بہت صلاحیتیں موجود ہیں۔ جب آپ اس بات پر یقین کر لیں گے تو آپ کے اندر کی صلاحیتیں نکھرنے لگے گی، لیکن جب تک آپ کمتری کے احساس کے ساتھ بندھے رہیں گے، آپ کی زندگی رکی رہے گی، برباد ہوتی جائے گی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔